بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہیں؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ میں ہوں کاشف محمود، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو مال و دولت کی فراوانی کے لیے ایک مختصر سا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو رجب کے ہفتہ کے دن کا عمل عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو رات کو سوتے ہوئے کرنا ہے۔ انشاءاللہ مال و دولت کی فراوانی ہوگی، کثرت ہوگی اور برکت بھی ہوگی۔ جو آپ چاہیں گے آپ کو ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ مقصود اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ اور یہ جو میرا بھتیجا ہے نا، اس کو پتہ ہے میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، تو یہ ہر بار باہر جاتا ہے، پھر باہر سے آوازیں دیتا ہوا اندر آتا ہے، پھر دروازہ بند کرتا ہے، پھر باہر سے آوازیں دیتا ہوا اندر آتا ہے۔ اس کو میں نے پہلے ویڈیو سٹارٹ کی 2-3 دفعہ، تو میں نے ویڈیو ریکارڈنگ بند کر کے پھر نئے سے سٹارٹ کی۔ اب دیکھیے گا، 1 2 3 کو نہیں آیا، چلو ٹھیک ہے۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میری ویڈیوز میں بیسک جو سیٹ اپ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی آپ نے سننی ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ پچھلے 5 سالوں میں ہزاروں مال و دولت کی فراوانی کے حوالے سے مسئلے حل ہوئے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے میاں بیوی کے ریلیٹڈ جو آپس میں مسائل ہیں وہ حل ہوئے۔ ہزاروں کی تعداد میں ہی الحمدللہ جادو اور بندش سے نجات کے حوالے سے لوگوں کے مسئلے حل ہوئے۔ تقریباً 37,000 کے قریب لوگ ہیں الحمدللہ ہماری صرف کانٹیکٹ لسٹ میں، اور جن کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑا، اللہ نے جن کے مسئلے حل فرما دیے، وہ تو لاتعداد ہیں۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوگا؟ دیکھیں، اس وقت لوگوں کی 2 کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ جو اللہ سے اپنا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں، اور دوسرا وہ جو وظیفے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر تو اللہ سے مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں تو راستہ یہ ہے، اور اگر وظیفے کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب بھرا پڑا ہے، میری ویڈیو بند کر دیں، میری ویڈیو نہ دیکھیں، جا کے وظیفے کریں۔ لیکن جس دن آپ تھک جائیں نا وظیفے کر کے، پھر آ کر میری ویڈیوز کو آپ دیکھیے گا، اللہ پاک آپ کے سارے مسئلے حل فرما دیں گے۔ عمل کی ترتیب بہت آسان ہوتی ہے ہمارے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی آپ نے سننی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہی درود پاک پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر دعا کرنی ہوتی ہے۔ سارا سیٹ اپ ہم آپ کو ویڈیو میں ہی بتاتے ہیں، اور ویڈیو کے بعد آپ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرو۔ اور میرے اللہ کی عظمت اور بڑائی کیا ہے؟ وہ اللہ جس نے اس کائنات کو، زمین و آسمان کو، چاند سورج ستاروں کو بنایا، ہواؤں کو چلایا، بارشوں کو برسایا۔ وہ اللہ جو 2 پاؤں پر چلنے والوں کی مالک ذات ہے، 4 پاؤں پر چلنے والوں کی مالک، ہواؤں میں اڑنے والوں کی مالک، چلنے والوں کی، رینگنے والوں کی، تیرنے والوں کی، ہر چیز کی مالک ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جس رب نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے نظام کو چلایا، اور اس کائنات کے اندر موجود ہر ذرے کی، اور ہر پتے کی، اور ہر انسان کی، ہر ضرورت کا خیال رکھنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات، وہ جو جانتا ہے آسمانوں کی بلندیوں میں کیا ہے اور زمین کی گہرائیوں میں کیا ہے، وہ ذات جو جانتی ہے کس انسان کی کیا ضرورت ہے، کس وقت ضرورت ہے، کس کو کیا چاہیے، کس کو کیا دینا ہے، سب کچھ جاننے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ جو ذات پانی کی گہرائیوں کے اندر موجود مچھلیوں کو، اور ان مچھلیوں کی تعداد کو، اور پانی کے قطروں کی تعداد کو جانتی ہے، وہ ذات جو ریت کے ذروں کو جانتی ہے، ان کی تعداد کو جانتی ہے، جو درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتی ہے، اس ذات کے لیے میرا آپ کا مسئلہ حل کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ایک ذرے سے لے کر پہاڑوں تک، مجھے پتا تھا آپ نے آنا ہے، ایک ذرے سے لے کر پہاڑوں تک، ایک پتھر سے لے کر پہاڑوں تک، ایک ذرے سے لے کر صحراؤں تک، ایک قطرے سے لے کر دریاؤں اور سمندروں تک کو بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اللہ کا دیکھنا ایسا کامل ہے، ایک سیاہ رات کے اندر سیاہ چیونٹی سیاہ پہاڑ کے اوپر چل رہی ہو، اللہ رب العزت کا دیکھنا ایسا کامل ہے کہ اللہ رب العزت اس سیاہ چیونٹی کو سیاہ پتھر پر چلتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، اس کے ننھے سے قدموں سے جو زمین پر لکیریں پڑتی ہیں اللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا سننا ایسا کامل ہے کہ اللہ اس کے قدموں سے پیدا ہونے والی ہلکی سی آواز کو بھی سنتے ہیں، اور اللہ کا سننا ایسا کامل ہے
کہ اللہ رب العزت، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، میرے ساتھ ایک اور بھی بولنا شروع کر دے، آپ کو کسی کی سمجھ نہیں آئے گی، اور میرے اللہ کا سننا کیسا کامل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ لاکھوں ہیں، آپ کروڑوں ہیں، آپ اربوں ہیں، آپ کھربوں ہیں، آپ بول رہے ہیں، میرے اللہ ایک ہی وقت میں آپ سب کی ساری سنیں گے اور آپ سب کی ساری حاجتوں کو ایک لمحے میں پوری فرما دیں گے۔ ولا ابالی، اور میرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کسی کی، نہ اللہ کی لوگ سارے کے سارے متقی ہو جائیں، اللہ کی شان میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا، لوگ سارے گناہگار ہو جائیں، میرے اللہ کی شان میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی۔ میرے اللہ کی ذات کامل ہے۔ اللہ رب العزت زمانے کے حوادث اور زمانے کی تبدیلیاں اس ذات کی قدرت پہ کوئی اثر نہیں کر سکتی۔ میرے اللہ کامل ہیں، اور میرے اللہ کی ہر چیز قدرت والی ہے، اور قدرت میں بھی کامل ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، اور میرے اللہ کی تخلیق بھی بہترین تخلیق ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا، مقصد دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دوسروں تک پہنچانے کا۔ جب چیز کوئی مقصد سے ہٹتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ انرجی سیور ٹیوب لائٹ ہے، اس کا مقصد روشنی دینا ہے، اس نے روشنی دینا ختم کر دیا، اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ بچے اٹھا کے دیواروں سے پٹخارے ہوتے ہیں، دھماکہ کرتے ہیں، پٹاخہ بجاتے ہیں۔ تو یہ بھی جو انسان اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، یہ مقصد سے ہٹ کے مرضی کی زندگی گزارنے لگتا ہے، تو اس کی سر پہ بھی دھماکے پھوٹتے رہتے ہیں، اس کو بھی لوگ ذلیل کرتے ہیں، کوئی ادھر ٹھوکر مارتا ہے، کوئی ادھر ٹھوکر مارتا ہے۔ تو بچنا ہے تو اللہ کی فرما برداری کی طرف آنا ہوگا، بچنا ہے تو شیطان کی پیروی چھوڑنی ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہیں لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو، یہ ہے صحیح راستہ۔ اللہ بلا رہے ہیں، نہیں جا رہا، شیطان بلا رہا ہے، دوڑ کے جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے منادی آ گیا، آ جاؤ مسجد آ جاؤ، نہیں جا رہا، شیطان نے کہا آ جاؤ موبائل کھولو، کھولتا نہیں کھولتا۔ تو اس حالت میں چاہتا ہے کہ میں وظیفے کروں، میرے مسئلے حل ہو جائیں۔ واللہ اللہ کی قسم، وظیفے کرنے سے مسئلے حل نہیں ہو سکتے اگر آپ اللہ سے صلح نہ کر لیں۔ تو پہلا حدیث مبارکہ پہ عمل، اللہ کی عظمت اور بڑائی آپ نے سن لی۔ پھر فرمایا جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو۔ اب آپ نے کم از کم 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر فرمایا جو چاہو اللہ سے مانگ لو، اور پھر جو چاہے اللہ سے مانگ لیجئے، کوئی بھی حاجت ہے انشاءاللہ آپ کی پوری ہوگی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد دعا کریں، جو چاہے مانگ لیں، اللہ سے مانگیے۔ دعا کم از کم 5 سے 10 منٹ کریں۔ دعائیں بہت مختصر ہو گئیں، وظیفے بہت لمبے ہو گئے، دستک دے رہے ہیں وظیفے سے، اور جب دروازہ کھلتا ہے تو مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ اٹھا کے پھینکتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ مطلبی لوگ صرف اپنی ضرورتوں کے لیے دوڑے چلے آتے ہو، تو اس کے بعد تمہیں ہوش بھی نہیں ہوتا کہ تم مانگ کس سے رہے ہو۔ خیر دیکھیے، یاد رکھیے، اگر آپ عبادتیں کر رہے ہیں، لمبے لمبے نفل بھی پڑھے ہیں، دعائیں وظیفے بھی آپ لمبے لمبے کرے ہیں، لیکن دعا کی توفیق اللہ آپ کو نہیں دے رہے نا، مصلی اٹھا کے آپ کو پھینکتا ہے باہر کے، اٹھ کے دفع ہو جائے یہاں سے، اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے۔ میں محسوس نہ فرمائیے گا، لیکن آپ اپنا محاسبہ کریں۔ اگر آپ کی ڈیلی روٹین میں 5 منٹ بھی دعا نہیں ہے نا، تو پھر سمجھے کچھ بھی نہیں ہے آپ کی زندگی میں۔ دعا کریں، کم از کم 5 منٹ دعا کریں، اس کے بعد آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیجئے گا، وظیفہ مکمل ہوا۔ بس اتنا ہی عمل ہے۔ مزید کسی نے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، جس طرح میڈیسن خوراک لیتے ہیں نا، اس طرح اس میڈیسن کی طرح آپ نے اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل کی ہر ویڈیو کو دیکھنا ہے، چاہے وہ اولاد کے لیے ہو، چاہے اسٹڈی کے لیے ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو۔ وظائف کا سیٹ اپ یہی ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی سنتے رہیں گے تو یقین بنے گا، اور اس یقین سے مسئلے حل ہوں گے۔ ہمارے وظائف کرنے والے، ان کو سب کو خاص اجازت ہے، جو ریگولر میڈیسن کی طرح ہمارے وظائف کرتے ہیں، ان کو خاص اجازت ہے، سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو۔ عام طور پہ سب کو اجازت ہے، لیکن خاص اجازت کے لیے ریگولر میڈیسن کی طرح ہمارے وظائف کریں۔ ہر اپلوڈ ہونے والا وظیفہ آپ نے مس نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی وظیفہ نہیں کرنا۔ جو کر رہے ہیں چھوڑ دیں، اگر مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔